اللہ اس ابلیس خناس کا برا کرے، یہ کیسے لوگوں کو خدا سے دور رکھتا ہے، کیسے کیسے وسوسے ڈالتا ہے۔ اس کا مقصد یہ اللہ کی رحمت سے انسانوں کو محروم کرنا ہے، چونکہ بدبخت خود محروم ہے، دھتکارا ہوا ہے، پھٹکارا ہوا ہے، راندہ درگاہ ہے۔ لیکن میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے اپنی رحمت کے راستے انسانوں کو بتائے اور فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے لوگو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، میری رحمت کے دروازے، میری بخشش اور مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے۔ اور پھر اللہ نے مزید وضاحت کے طور پہ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ ہر قسم کے گناہ معاف کر دے۔ اس کے بعد بھی کوئی کسی مفتی سے سوال کرے کہ مفتی صاحب یہ گناہ معاف ہو جائے گا، یہ پھر اس کی اپنی جہالت ہے۔ اللہ نے تو دو ٹوک کہہ دیا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ ہر قسم کے گناہ معاف کر دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چور چوری کے بعد توبہ کرے اللہ اس کو معاف کر دیں گے، شراب پینے کے بعد توبہ کرے اللہ اس کو معاف کر دیں گے، زانی زنا کے بعد توبہ کرے اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ مجلس میں صوفی مزاج، صوفی منش ابو ذر غفاری بھی بیٹھے تھے، انہیں بڑی حیرت ہوئی۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کا ڈر اتنا غالب ہوتا ہے کہ چھوٹے سے گناہ کے پر بھی یہ کہتے ہیں بس ہم تو مارے۔ یہ مزاج ہوتا ہے اللہ والوں، اور یہ خوف ہوتا ہے ان کے اندر، اللہ کا خوف۔ وہ معمولی سی لغزش پر بھی ڈر جاتے ہیں کہ بس اب اللہ کی پکڑ میں آ جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، چور کو معاف کر دیا جائے گا، شرابی کو معاف کر دیا جائے گا، زانی کو معاف کر دیا جائے گا، تو میں نے پوچھ لیا حضور کیا اللہ چور کو معاف کر دیں گے، شراب پینے والے کو معاف کر دیں گے، زنا کرنے والے کو معاف کر دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو ذر، اگر چور چوری کے بعد توبہ کر لے، شرابی شراب پینے کے بعد توبہ کر لے، اور زانی زنا کے بعد توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دے۔ جب دوبارہ حضور علیہ السلام نے کہا اللہ معاف کر دیں گے، ابو ذر غفاری کہتے ہیں میری حیرت اور بڑھ گئی، کیا اتنے بڑے بڑے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے؟ تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں پھر پوچھ بیٹھا حضور کیا واقعی اللہ چور کو معاف کر دیں گے، شرابی کو معاف کر دیں گے، زانی کو معاف کر دیں گے؟ ادھر میری حیرت بڑھتی رہی، ادھر اللہ کے نبی کو غصہ آ گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا راغم انف ابی ذر، ابو ذر تیرا ناک خاک آلود ہو جائے، میں کہتا ہوں خدا معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، لیکن اس کو معاف کریں گے جو معافی مانگے۔ جو چوری کو پیشہ بنا لے اور بزنس بنا لے اور اپنے لیے ذریعہ معاش بنا لے، اس کو خدا نہیں معاف کرے۔ جو ہمیشہ شراب پیتا رہے اس کو خدا نہیں معاف کریں گے جب تک توبہ نہیں کرے۔ جو بدکاری کو اپنی عادت بنا لے اور توبہ نہ کرے، اللہ کی دروازے پہ نہ، اس کو تو اللہ نہیں۔ ہاں جو اللہ کی طرف آتا ہے اللہ اس کا استقبال کرتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے فرمایا تم میری طرف چل کے آتے ہو، میں دوڑ کے آتا ہوں۔ میرا بندہ چل کے آ رہا ہوتا ہے نا، اللہ کہتے ہیں میں دوڑ کر آتا ہوں اس کی طرف۔ تم ایک بالشت میری طرف آتے ہو، میں 2 بالشت تمہارے طرف آ جاتا ہوں۔ تو اللہ کی رحمت تو انتظار، اور اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی بہانے سے میں بندوں کی مغفرت کر۔ تو میرے دوستو یہ رمضان کا مہینہ ہے، پتہ نہیں پھر زندگیوں میں رمضان آئے گا یا نہیں آئے گا۔ ہم رمضان تو آئے گا، لیکن ہم رمضان کو پاتے ہیں یا نہیں پاتے؟ اس رمضان کو اور اس رمضان کے درمیانی عشرے کو، اس مغفرت کے عشرے کو غنیمت سمجھیے، اور اپنے جملہ قسم کے گناہ جو آپ نے قصدن کیے ہیں، غیر ارادی طور پر کیے ہیں، دانستہ کیے ہیں، نادانستہ کیے ہیں، بھول کر کیے ہیں، چھوٹے کیے ہیں، بڑے کیے ہیں، حقوق اللہ سے متعلق ہیں، حقوق العباد سے متعلق ہیں، تمام گناہوں سے دل سے اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے بخشش طلب کریں، اللہ سے مغفرت مانگے۔ اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں ہر قسم کے گناہ معاف کر دوں گا۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اگر تم اپنے آپ کو میرے عذاب سے بچانا چاہتے ہو تو میری پکڑ میں آنے سے پہلے پہلے میرے در پہ آ جاؤ، میرے شکنجے میں آنے سے پہلے پہلے
سر جھکا لو، میرے حکم بردار بن جاؤ، میں پکڑ لوں گا، پھر مجھ سے چھڑانے والا کوئی نہیں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اے لوگو اپنے رب کی طرف لوٹو، رب کی طرف۔ اور رب کی طرف لوٹنے کے لیے آپ کو کسی گاڑی پر بیٹھ کے نہیں جانا پڑے گا، آپ کو کوئی ویزا نہیں لگوانا پڑے گا، کوئی بائی ایئر سفر نہیں کرنا پڑے گا، کسی شپ پہ نہیں بیٹھنا پڑے گا، بس آنکھیں بند کرو، تصور کرو تو تم رب کے دربار میں موجود۔ انیبوا الی ربکم، رجوع کرو اپنے رب کی طرف، اسلموا لہ، اور اللہ کے حکم بردار بن۔ اسلام، مسلمان کے معنی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے والے، اپنے آپ کو اللہ کے تابع کرنے والے، اپنی گردن اللہ کے سامنے جھکانے والا۔ فرمایا وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے حکم بردار بن جاؤ، من قبل، اس سے پہلے، أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہیں کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ ایک جملہ میں بارہا آپ حضرات کی اصلاح کے لیے اور آپ کے عقائد کی درستگی کے لیے عرض کرتا ہوں، ہم مسلمان بہت سے کفریہ بول بولتے رہتے ہیں، شرکیہ بول بولتے رہتے ہیں، اور لکیر کے فقیر بنے رہتے ہیں، مکھی پہ مکھی مارتے رہتے ہیں، بڑوں سے بزرگوں سے، دادی اماں سے، نانی اماں سے سنا تو بس پھر وہی آگے دہراتے رہتے ہیں، کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ تو بہت بڑی بے ادبی ہے اللہ کے اوپر۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے خدا دے پکڑے چھڑائے محمد تے، محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ کبھی ٹھنڈے دل سے سوچیں، آپ نے کیا کہہ دیا؟ آپ نے نبی کا درجہ خدا سے بڑھا کہ خدا جس کو پکڑے اسے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا سکتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسے پکڑ لے اس کو کوئی نہیں چھڑا سکتا، یعنی خدا بھی نہیں چھڑا سکتا۔ یہ تو بڑے خدا ہو گئے، جس طرح فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، سپریم رب تو میں ہوں، خدا را۔ وہ کہتے ہیں ہم بچپن میں استادوں سے سنتے آئے ہیں، پہلے سوچو پھر بولو۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اب کوئی آپ کی اصلاح کرے، آپ کہیں گے یہ وابی ہے۔ ارے بھائی، اگر حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والا بے ادب اور گستاخ ہے تو خدا کی شان میں بھی گستاخی کرنے والا کون ہے؟ آپ تو اللہ کی شان میں بے ادبی کر رہے ہیں، پیغمبر کا درجہ خدا سے بڑھا رہے ہیں۔ اللہ اللہ ہے، کوئی نبی خدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ میرے در پہ آ جاؤ، گردن جھکا لو میرے سامنے، من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ میں تمہاری گردن پکڑ لوں، اور جب میں پکڑ لوں گا ثم لا تنصرون، پھر تمہیں کوئی نہیں چھڑا سکے۔ تو دوستو، اس مغفرت کے عشرے سے فائدہ اٹھائیے، اپنے اہل و عیال کی، اپنے آباء و اجداد کی بخشش اور مغفرت کی فکر کیجئے، اللہ تعالیٰ ضرور اس عشرے میں ہماری مغفرت فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان المبارک کے بخشش کے اس عشرے سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی بخشش اور مغفرت کرانے کی توفیق نصیب